भारत में G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की सरबराह जो कॉन्फ्रेंस है वो बरोज़ इतवार यानी अगस्त सितंबर की 10 तारीख को ख़त्म हो गई है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत ही अहम रही। इसके बारे में जो तासुरात थे मुख्तलिफ़ ज़राए से वो काफ़ी हद तक गलत थे। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या भारत में जो G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई वो पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्र है। दूसरी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किस हद तक भारत ने अपना आलमी असर व रसूख जो है वो बढ़ा दिया है। पहली बात तो यह है कि ये कहा गया था पाकिस्तान में, ये तासुर दिया गया था कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये नाकाम हो जाएगी क्योंकि चीन के सदर जो हैं वो उसमें शरीक नहीं हो रहे। हालांकि चीन के वज़ीर आज़म जो हैं वो उसमें शरीक हुए, रूस के सदर शरीक नहीं हुए जबकि रूस के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए। और वो रूस के सदर इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के केसेस हैं। तो वो ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस थी जोहान्सबर्ग में, उसमें भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत नहीं की थी। बाकी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें दुनिया के जो नुमाया लीडर्स हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, उनके सरबराहान ने शिरकत की। और सबसे अहम बात यह है कि ये तासुर की एक कॉन्फ्रेंस जो है ये कामयाब नहीं हो सकती। हमें इसका तज्जिया जो है बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में करना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए। और पहली कामयाबी जो उन्होंने जोड़ी G20 की समिट जो दिल्ली में हुई कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको ग्रुप ऑफ 20 का एक रुकन मुंतखब कर लिया गया। यानी कि अब वो ग्रुप ऑफ 20 नहीं है, 21 है, अफ्रीकन यूनियन। G20 में बड़े बड़े ममालिक हैं, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है, मगर यूरोपियन यूनियन 27 मेंबरान पे मुश्तमिल है जबकि अफ्रीकन यूनियन जो है वो 55 मेंबरान पे है। तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसने बल्कि अपनी नशिस्त जो है वो संभाल दी, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो भी ख़त्म हुई। दूसरी चीज़ दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ है उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि यूक्रेन के मसले पे एक कंसेंसस था G20 के मेंबरान के दरमियान, जो कि बाली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल, उसमें कंसेंसस नहीं था। तो G20 के कॉन्फ्रेंस में कंसेंसस था यूक्रेन के मामले में कि किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी और मुल्क में हमला करे, उसके मामलात में मुदाखलत करे। रूस का नाम नहीं लिया गया। तो ये तो एक बड़ी अहम बात हुई। दिल्ली डिक्लेरेशन में और भी चीज़ें हुई, यानी कि माहौलियात के हवाले से ये भी कहा गया कि जो तरक्की है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी उसमें नुकात शामिल हुए दिल्ली डिक्लेरेशन में। मगर ये बात तो वाज़ेह है कि सऊदी अरब, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनके बारे में ये कहा गया था कि वो दौरा नहीं करेंगे, भारत में दौरा नहीं करेंगे, वो G20 की कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे, वो बिल्कुल गलत था। और ये भी कहा गया था कि वो जब दिल्ली जाएंगे तो वो पाकिस्तान में कुछ अरसा क़याम करेंगे, वो भी नहीं हुआ। बल्कि ये हुआ कि जो G20 की कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई कि MOU जो है उस पर दस्तखत किए। किसने दस्तखत किए? उस पर सऊदी अरब ने किए, उस पर UAE ने किए, उस पर यूरोपियन यूनियन ने किए, उस पर अमेरिका ने किए और उस पर भारत ने किए। यानी ये कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, एक ट्रेड कॉरिडोर जो है
وہ بنایا جائے بھارت سے لے کے یورپ تک، جس کے ذریعے جو تجارت ہے، جو معاشی ترقی ہے مشرق وسطیٰ میں، بھارت میں، وہ دگنی ہو جائے گی۔ تو یہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے بھارت کی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر جوزف بائیڈن ان کے ساتھ ایک تصویر بھی کھنچوائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے لمحہ فکر کہ ایک بہت بڑی بیٹھک جو ہے، ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ دہلی میں ہو گئی، اور اس میں کئی چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی۔ یہ کانفرنس جو ہے یہ بھارت کے لیے ناکامی کا باعث نہیں تھی، شرمندگی کا باعث نہیں تھی۔ ہمیں تو حقائق کو دیکھنا ہے نا کہ جو ایم او یو سائن ہوا یورپین یونین، سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ، بھارت درمیان، پھر اس کے علاوہ افریقن یونین جو ہے اس کو اس میں شامل کیا گیا G20 میں۔ اور یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گروپ آف 20 جو ہے، جو کہ 2008 میں قائم ہوا تھا، پہلے وہ زیادہ تر اس میں جو حاوی تھے وہ ترقی یافتہ ممالک تھے، یعنی گلوبل نارتھ کے تھے، مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ اس میں گلوبل ساؤتھ، یعنی کہ جو پچھلی سمٹ تھی G20 کی وہ بالی میں ہوئی، انڈونیشیا میں، اس سال جو ہوئی وہ بھارت میں ہوئی، اور پھر اگلے سال جو ہوگی وہ برازیل میں ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو تصور تھا گلوبل ساؤتھ کا کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی معاشی ترقی، ان کے جو ماحولیات کے جو مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا جائے، تو اس طرح سے یہ پاکستان کے لیے جو نریندر مودی صاحب نے کہا تھا آج سے 4 سال پہلے کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے، تن تنہا کر دیں گے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جو دہلی ڈکلیریشن میں ہے اس میں ٹیررزم کا بھی ذکر ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جب تک پاکستان اپنے معاملات کو درست نہیں کرے گا، اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی عالمی حیثیت اور جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ اور G20 کی سمٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت جو ہے، جو بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جو کہ صحیح بھی ہے کہ وہاں پہ اقلیتوں کے خلاف مظالم یہ، مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہیں، اور G20 جو ہے وہ دنیا کی 2/3 GDP کو شامل کرتی ہے، یعنی 2/3 جو GDP ہے دنیا کی وہ G20 ممالک کے پاس ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ تو پھر لمحہ فکر ہی ہوا پاکستان کے لیے کہ آپ کے ملک کے اوپر سے مختلف ممالک کے سربراہان جو ہے وہ گزرے، کسی نے نیک خواہشات کا اظہار نہیں کیا، کسی میں توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان میں کچھ عرصہ قیام کر لے، جیسے کہا گیا تھا سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان۔ مگر ہمارے ہاں تو یہی باتیں بڑی مشہور کی گئی جب یہ سمٹ ہو رہی تھی کہ جناب جو G20 کے جو مہمان تھے وہ کافی تھے، اس میں اور ممالک سے بھی بلایا گیا، اس میں ایجپٹ سے بلایا گیا، اس میں بنگلہ دیش سے بلایا گیا، کہ ان مہمانوں کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا گیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا گیا۔ ایک طرف یہ دکھایا گیا کہ بھارت میں غربت ہے، دوسری طرف یہ دکھایا گیا کہ ان کی جو تواضع کی گئی ہے جو مہمانوں کی وہ سونے چاندی کے برتنوں سے کی گئی۔ تو یہ چیز تو ان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ جیسے بھی انٹرٹین کریں، جس طریقے سے بھی جو مہمان ہیں ان کی تواضع کریں، مگر ہم نے اس کو بھی جناب استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ پرنس محمد بن سلمان جو ہے وہ بھارت نہیں جائیں گے، جبکہ وہ گئے، وہ شریک ہوئے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زمینی حقائق کا سامنا کرے کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بالکل نچلی سطح پہ ہو، جس کی جو سیاسی
حالت جو ہے وہ برتر ہو، جس کی بہترین ہو، جس کی جو حکمرانی گورننس ہے اس کا کوئی نام و نشان، رول آف لا کا، اکاؤنٹیبلٹی کا نام و نشان تک نہ ہو، تو وہ پھر بلا وجہ کی تنقید کرنا، بلا وجہ کے اپنے آپ کو خوش کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا کہ یہ جو کانفرنس ہی ناکام ہو گئی، اور ابھی یہاں پہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوا اس کانفرنس میں، وہ نہیں ہوا. بھئی حقیقت تو آ گئی ہے ان بلیک اینڈ وائٹ کہ بھارت نے برکس کی جو تھی، جو گروپ ہے اس کی سربراہی کی، اس نے G20 کی سربراہی کی، اور ظاہر ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ان کامیابیوں کو استعمال کریں گے، کوشش کریں گے کہ اگلے سال جو انتخابات ہوں گے، عام انتخابات بھارت میں ہوں گے، اس میں وہ کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جو گروپ آف 20 ہے اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی، میرے خیال میں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات. اس کا ڈکلیریشن پڑھ لیں، دہلی ڈکلیریشن پڑھ لیں جو آج سمٹ ختم ہوئی ہے سنڈے کو. اس میں جو معاہدے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں. تو ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عالمی سطح پہ وہ پذیرائی پاکستان کو نہیں ملتی، اور سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ملتی. کیونکہ جب تک پاکستان میں جو ارباب اقتدار ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کا رہے گا کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کس طریقے سے سنگل آؤٹ کرنا ہے، کس طریقے سے باہر رکھنا ہے. ساری توجہ، ساری انرجی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ ان ایشوز میں، تو یہی ہونا تھا کہ آپ کا اپنا ہمسایہ، اتنا بڑا ہمسایہ جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹتا جا رہا ہے. اور وہ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور جو داخلہ پالیسی ہے کافی حد تک وہ ایک سمت پہ ہے. جبکہ ہماری جو سمت ہے بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو، ایک اس کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، کس طریقے سے انتخابات نہیں کرانے ہیں، کس طریقے سے یہاں پہ ظلم کا نظام جو ہے، جبر کا نظام جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر برکس کی اور جو G20 اور جو باقی جو بھارت کے جو کامیابیاں ہیں وہ تو مزید ہوں گی، کیونکہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. پاکستان 44ویں 45ویں نمبر پہ آ گیا ہے. بہت شکریہ.